السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم حرك قلبي بنار رزقك ونور قلبي بنور معرفتك أبدا أبدا. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المجيب اللهم آمين. لا بأس الفطور إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك المجيب. حضرت مولانا سعید الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مظفر پور، نائب شیخ الحدیث جامعہ نسواں، وہ میرے بارے میں بتاتے تھے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، زمین پر رہو استقامت کے ساتھ، نہیں تو یہیں سے کاٹ دوں گا. پر یہ انسان کو استقامت کے ساتھ کہنی چاہیے، زیادہ بولنی نہیں چاہیے. اللہ پارلیمنٹ میں ہمارے دوست احباب، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بعض مرتبہ بہت زیادہ بول رہے ہوتے اور پارلیمنٹ کو گندا کر رہے ہوتے. اور مودی جی بہت برداشت کرنے والا انسان ہے، ماشاء اللہ. ایک مرتبہ تو اسد الدین اویسی میرے ساتھ لفٹ میں تھے، میرے ساتھ تھے، وہ دعا کے لیے آئے تھے. میں نے دعا کر دیا خاص. عام دعا تو ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ ہوتی ہے، مگر میرے ساتھ وہ لفٹ میں تھے تو میں خاص دعا کر دیا. کبھی کبھی وہ بھی بہت زیادہ بول دیتے ہیں، کام ہونے والا رہتا ہے کام کو بگاڑ دیتے ہیں اور الزام علماء کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بچنی چاہیے. ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل ہیں، اور زیادہ بولنے سے کام بگڑ جاتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ نہ بولیں. انشاءاللہ ماشاء اللہ فائدے میں رہیں گے. اللہ کے حبیب زیادہ نہیں بولتے، جتنے بھی رسول نبی آئے زیادہ نہیں بولتے تھے. وحی آتی تھی تب بولتے تھے، ابھی تو وحی نہیں آتی، الہام آتا ہے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. بولنا چاہیے، پیار سے بولنا چاہیے اور ایک دوسرے کا عمر کا لحاظ کرنا چاہیے. کرسی اللہ دیتا ہے، کتنوں کسی سے کرسی کو چھیننا چاہے چھین نہیں پاتا ہے. امیر اللہ بناتا ہے، کتنوں اگر اس سے چھیننا چاہے گا نہیں چھین پائے گا. وقت مقررہ آئے گا، ہوگا تو اللہ تقدیر کر دیتا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے. اس لیے سب کے پاس وقت ہے ابھی فی الحال سدھرنے کا، توبہ کرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سب کا رسپیکٹ،
سب کا ادب و احترام، پارلیمنٹ کا رسپیکٹ، ادب و احترام فرض عین ہے، کفایہ نہیں۔ فی الحال نریندر مودی جی وہاں کی حکومت ہے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر ان کو نصیحت کی ضرورت ہے تو علماء سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے نصیحت کرے، خود علماء نہیں بننا چاہیے۔ بہت سارے علماء ہیں من الہند میں ماشاء اللہ، ایک پر ایک قابل لوگ، میرے گھرانے میں ایک پر ایک قابل لوگ، جید عالم لوگ ماشاء اللہ۔ وہ لوگ بہت کم بولتے ہیں، پڑھانے سے مطلب رکھتے ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں، سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ کوئی معروف ہوتا ہے، کوئی غیر معروف ہوتا ہے، جو غیر معروف ہوتا ہے اس کا بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ یہ سب کو جتانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں بار بار بولتا ہوں، تو بولنے کی ضرورت نہیں، اور میں نہیں بولوں گا تو اللہ کی لٹ مجھے دوبارہ لگے گی، اس لیے میں بولتا ہوں۔ اللہ کی لٹ جب لگی تھی مجھے تو اتنی سی لٹ لمر گئی تھی گلیتی کی طرح۔ میں بولوں گا، پیغام پورے عالم میں، پوری دنیا میں پہنچاؤں گا، سب ہارے ہوئے کو انشاءاللہ ماشاءاللہ جتاؤں گا، پرانی گھر کو انشاءاللہ ماشاءاللہ گراؤں گا، سب کی نئی حویلی انشاءاللہ ماشاءاللہ بناؤں گا، اللہ بنائے گا۔ ادھر سے دعا کروں گا، اللہ ادھر کام کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک مفتی صاحب میرے گھر پہ آئے، میرے والد سے کہنے لگے، میرے استاد ہیں مفتی صاحب، مفتی شمس عالم صاحب، جامعہ اسلامیہ بالا صاحب بہار، یہ قاری صاحب آپ کا وہی پرانا گھر ہے؟ میرے والد صاحب نے بولا کہ میرے جتنے بیٹے ہیں سب بولتے اسی گھر میں رہ کے قبر میں چلے جائیں۔ میرے والد صاحب نے 40 سال پہلے گھر بنایا تھا، بہت معمولی سی تنخواہ تھی، اس میں گھر بنایا تھا سب ڈھانکنے کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے سب بچے کہتے ہیں اسی گھر میں رہ کے قبر میں چلے جائیں، اصل گھر قبر ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پھر خطر کہے گیا ہے چھٹکا چوڑا میرے بارے میں۔ میں خطر میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ میں قطر آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ قطر میں میری ضرورت تھی، قطر کو میری اور مجھے قطر کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب کو ایک دوسرے سے ضرورت ہے، سب کو ایک دوسرے سے حاجت پیش آتا ہے۔ اللہ نے یہ اسباب بنایا، دنیا دار الاسباب ہے، یہ گھومنے کی نیت سے آ گیا یا 17 سال کی کمائی پورے امت محمدیہ میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، پتہ چلے گا بھی نہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ یوم الحشر میں پتہ چلے گا۔ یوم الحشر سے پہلے بار بار یوم الحشر برپا کرے گا، سیدھی چال، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پارلیمنٹ کو کسی نے گندا کرنے کی کوشش کی، ہند پاک کو کسی نے توڑنے پھوڑنے کی کوشش کی، کھینچ لاؤں گا، تب کا بیل بجا ڈالوں گا۔ بال ٹھاکرے، ایک آدمی ایک دفعہ بولا بال ٹھاکرے آپ لگتے ہیں، تو بال ٹھاکرے بن کے دیکھا ہوں گا۔ پورے کائنات کے قلوب پر چھا جاؤں گا، انشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ یا اللہ آپ مجھ پر چھا جائیے، اور میرے اندر جتنی خباثت ہے، نجاست ہے، جتنی برائیاں ہیں، سب کو خیر میں تبدیل کر دیجیے۔ آپ مجھ پر چھا جائیے، میں پورے کائنات پہ چھا جاؤں، ہر قلوب میں حکومت کروں، باقی میں سب کو جتا ڈالوں، جتانے آیا ہوں سب کو۔ ایسے دن تک کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہیں پڑھا لکھا ہو، تربیت کی سب کو ضرورت ہے۔ یہ تربیت میں اپنے استادوں سے سیکھا، اپنے ماں باپ سے سیکھا، اپنے بھائی بہن سے سیکھا، بہت محترم لوگ ہیں وہ لوگ، بہت ہائی فائی لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت جید عالم، میرے جتنے بہنوئی ہیں، جتنے بھائی ہیں، حافظ عالم جید لوگ،
سنار کی ایک لوہار کی، ایسا بولتے ہیں وہ لوگ ایسے. وہ سب کے سب غیر معروف، اس لیے اترانا نہیں چاہیے کسی. اللہ رحم کرے، قلب سلیم عقل سلیم عطا کرے. المجيب آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني والذين آمنوا أشد حبا لله يا ودود يا الله يا قوي يا الله. 7 زمین میں 7 آسمان میں میرا کوئی بھی دشمن نہیں ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ قریب سب کو ملا دوں گا. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور پورے کائنات پہ چھا جاؤں گا. المجیب اللہم آمین. اللہ خیر صلی اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير لا يجليها لوقتها إلا هو. اللهم آمين. اللهم يا مقلب القلوب يثبت قلبي على دينك. المجيب. مع السلامة.